سیلاب سے کم از کم 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے پاکستان میں۔ جو غریب ممالک کلائمیٹ چینج کا شکار ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے کلائمیٹ خراب نہیں ہوئی بلکہ جن کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، وہ اس کو کمپنسیٹ کریں۔ فضا ہے وہ بہت گرم ہو چکی ہے اور اس کا ایک بڑا شکار پاکستان ہے۔ پاکستان کا پوری دنیا کے موسم کی تباہی میں 1% بھی حصہ نہیں ہے۔ امیر ممالک پاکستان کو فوری طور پر 10 ارب ڈالر کی فوری امداد دیں۔ تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 10 ارب ڈالر امیر ممالک پاکستان کو فوری ادا کریں، اور ہم یہ مریم نواز کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی، مراد علی شاہ کو بھی، ان سب کو یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر عالمی سطح سے لاس اینڈ ڈیمیج کے ضمن میں کوئی پیسے آتے ہیں تو آپ قرضہ جات کی ادائیگی میں اس کو خرچ نہ کریں۔ پاکستان کا اس وقت جو قرضہ ہے وہ 16.3 ارب ڈالر ہے، جو یہ ہر سال ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے کل بجٹ کا 47% حصہ جو ہے وہ غیر ملکی قرضہ جات کی ادائیگی میں صرف ہوتا ہے، اور یہ جو پاکستان کی صورتحال ہے یہ تقاضا کرتی ہے، جتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کہ پاکستان کی حکومت کے پاس کچھ معاشی بیسز ہو تاکہ وہ کسانوں کی جو ہے وہ مدد کر سکے، عوام کی مدد کر سکے، اور یہ اپنی جو پالیسیز ہیں وہ چینج کرے۔ اس سیلاب نے IMF کی پالیسیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ IMF کی پالیسی یہ تھی کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ پیسے کم خرچ کریں، آپ تعلیم پہ، صحت پہ، سوشل سپینڈنگ پہ پیسے کم کریں، آپ جو ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں، اور جو ہے وہ ذاتی ملکیت کو پروموٹ کریں، اور جو پیسے کمانا چاہتا ہے وہ کمائیں، اور آپ غیر ملکی قرضہ جات ادا کریں۔ جو IMF کی پالیسیاں اگر وہ جاری رہیں تو کوئی نقصان بھی پاکستان کے کسانوں کا پورا نہیں ہو سکتا، اور IMF کی جو پالیسیاں اس وقت رائج ہیں، جس پہ یہ آنکھیں بند کر کے عمل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے غربت پھیلی ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ اعداد و شمار آئے ہیں، پاکستان میں ہر دوسرا آدمی غریب ہے، 45% آبادی اس وقت غربت کی لائن کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ اور یہ جو پالیسیز ہیں IMF کی، یہ پاکستان میں طبقاتی فرق کو بڑھا رہی ہیں، اور جو تضاد ہے طبقاتی اس کو بڑھا رہی ہیں، امیر کو امیر کر رہی ہیں اور غریب کو غریب کر رہی ہیں۔ اور سیلاب سے اس دفعہ پنجاب کا نقصان ہوا، 2022 میں سندھ کا نقصان ہوا۔ سندھ کا 70% نقصان جو اس سیلاب میں ہوا تھا وہ سندھ کا ہوا تھا۔ اس وقت بھی 18 دیہات ملتان کے مکمل طور پر پانی میں ڈوبے، پانی ابھی تک نہیں جا رہا۔ امیر ملکوں کو ہم یہ کہتے ہیں، ہمیں امداد نہیں چاہیے، ہمیں آپ جو قرضہ آپ نے لینا ہے نا پاکستان سے، وہ 5 سال کے لیے لینا بند کر دیں۔ 10 ارب ڈالر ٹوٹل نقصان ہوا ہے پاکستان کا، یہ 12 ارب ڈالر سالانہ غیر ملکی قرضہ جات کی واپسی میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں امیر ملکوں سے اگر آپ کو بڑی ہمدردی ہے کہ یہ بڑا پاکستان کو نقصان ہوا ہے، تو آپ پاکستان کے غیر ملکی قرضہ جات کو لینے سے انکار کر دیں، اور وہ 5 سال کے لیے منتقل کر دیں۔ اور پاکستان کی حکومت کو بھی کہتے ہیں، آپ اپنا کیس لڑیں اقوام متحدہ میں بھی، عالمی اداروں میں بھی، کہ ہم یہ نہیں ادا کر سکتے غیر ملکی قرضہ۔ یہ لوگوں کا خون نچوڑ کر غیر ملکی قرضہ ادا کرتے ہیں، کبھی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی صورت میں، کبھی پیٹرول کی قیمتیں مسلسل بڑھا کے جب کم ہونے ہوتی ہے اس وقت بھی یہ کام نہیں کرتے، اور کبھی جو ہے یہ، اور ابھی جو امیروں پہ ٹیکس لگا تھا سپر ٹیکس، اس کو یہ ختم کر رہے ہیں۔ غریبوں پہ ٹیکس لگتے رہیں، امیروں پہ ٹیکس نہ لگے۔
4% بھی اپنے منافع پہ یہ سپر ٹیکس نہیں دینا چاہتے. ہم کہتے ہیں امیروں پہ ٹیکس لگائیں, غریبوں پر ٹیکس نہ لگائیں. آپ یہ غریبوں پہ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو کرتے ہیں اس سے بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ہم عالمی سطح پہ اداروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کلائمیٹ فائنانسنگ چاہیے. جو کلائمیٹ پہ آپ نے فائنانس دینا ہے, جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے $300 ارب 2035 تک آپ نے ریز کرنا ہے, اب ضرورت ہے پاکستان کو اس پیسے کی جو آپ نے ادا کرنا ہے کلائمیٹ کے ضمن میں, تو وہ ادا کریں. ہمیں یہ اس وقت بھی قرضے دے رہے ہیں, امداد نہیں دے رہے. ہمیں قرضہ نہیں چاہیے, ہمیں امداد چاہیے. اگر دینی ہے تو آپ امداد دیں, قرضہ نہ دیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اور سندھ کے جتنے بھی چھوٹے اور زمیندار اور جو بے زمین کسان ہیں, جو مزارع ہیں, جو ہاری ہیں, ان کا جتنا نقصان ہوا اس کو پورا کرنے کے لیے محکمہ زراعت کے ذریعے یہ اس کی جائزہ لگوائیں اور وہ پورے پیسے دیں. یہ جو مریم نواز نے 20,000 روپے ایکڑ کا رکھا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. آج ایک ایکڑ کا ٹھیکہ جو ہے وہ لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کا ہے, تو آپ 20,000 روپے دے کے کیا ان کو ان کا نقصان پورا کرنا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں اب جو زرعی بحران آنے والا ہے اس سیلاب کے نتیجے میں, وہ اس کا آپ گواہ ہوں. اگر اس سے بچنا ہے, گندم کی کم از کم قیمت 4,000 روپیہ فی من آپ اناؤنس کریں, کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, انہیں معلوم ہو کہ میں نے اتنے ایکڑ گندم لگائی ہے, مجھے اتنا پیسہ مل جائے گا, وہ پورا زور لگائے گا. پچھلی دفعہ جب ان سے آپ نے 3900 روپیہ فی من گندم خریدنی تھی, نیٹ آف دی ٹائم آپ نے گندم خریدنے سے انکار کیا, لوگوں نے 2,000, 1,800 اور 2,200 میں اپنی گندم فروخت کی. وہی گندم اب آڑھتیوں کے پاس, فلور ملوں کے پاس, حکومت کے پاس 3,000 سے 4,000 روپے تک بک رہی ہے. جب فصل ہمارے کسانوں کے پاس ہوتی ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے, جب یہ جاتی ہے بڑے سرمایہ داروں کے پاس تو قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ ہے طریقہ کار غربت کو قائم رکھنا اور ان کوالٹیز کو پروموٹ کرنا, عدم مساوات کو فروغ دینا. تو ہمارا ایک یہ مطالبہ ہے کہ فوری نقد رقم فراہم کی جائے, زرعی قرضے ختم کیے جائیں مکمل طور پر. یہ جو سبسڈی ہے نا, یہ آپ کھاد کی فیکٹریوں کو, دوائیوں کی فیکٹریوں کو, ٹریکٹر کی فیکٹریوں کو نہ دیں. آپ قرضے ختم کریں اور کسانوں کو براہ راست پیسے فراہم کریں, بجائے کہ آپ کہیں کہ جی آپ کو ہم اتنے پیسے دیتے ہیں, آپ ذرا کھاد کم کر دیں. ہوتا یہ ہے کہ جتنے پیسے کسانوں کو دینے ہوتے ہیں یہ کھاد فیکٹریوں کو کہتے ہیں آپ کو پیسے دیتے ہیں, آپ اپنی کھاد کی قیمت 4,000 یا 3,000 تک, وہ قیمت بھی کم نہیں کرتے, حکومت سے پیسے بھی لے لیتے ہیں. تو یہ جو گورنمنٹ کی سبسڈی فیکٹری مالکان کو جاتی ہے, ہم اس کے شدید خلاف. کسانوں کو براہ راست جو بھی آپ نے پیسہ دینا ہے وہ دیں. اور IMF اور ورلڈ بینک جو مسلسل شرائط پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے, یعنی ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بجلی کا بل معاف کرنا ہے نا, ہم IMF سے پوچھ لیں. اس کا مطلب حکومت تو آپ کی نہیں ہے, حکومت تو IMF کی ہے. کہ یہ IMF اور ورلڈ بینک جو ہے وہ جو اپنی شرائط ہے وہ ختم کریں, اور سب سے بڑھ کر یہ کارپوریٹ فارمنگ ختم کریں. کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر 6 ملین زمین یہ الاٹ کر چکے ہیں, نئے جگیردار طبقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ 6 کنالیں بنانا چاہتے تھے. اسی جگہ ہم نے 2 سال پہلے پہلی پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ 6 کنال نہ بنائی جائے. پھر وہ چیز پورے سندھ میں پھیلی, ہم بھی اس کا حصہ تھے, اور سندھ کے عوام کی بغاوت کی وجہ سے یہ 6 کنال کا منصوبہ انہیں ترک کرنا پڑا. کارپوریٹ فارمنگ کا منصوبہ مکمل طور پہ ختم کیا جائے, اور وہ ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو 100 سال سے 150 سال سے مزارین آباد ہیں, سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان سے زمینیں چھینی جا رہی ہیں.
اور یہ زمینیں چھیننے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور جو زرعی اصلاحات ہیں وہ کی جائیں، زمینیں جو ہے وہ مزارعین کو دی جائیں۔ پاکستان میں 70 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ سیلابی صورتحال سے متاثر ہو چکے ہیں، اور یہ متاثرین جو ہیں ان کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے ریہیبلیٹیشنز کا ایک ادارہ قائم ہونا چاہیے، اور اس ریہیبلیٹیشنز میں جو ہے ان کے گھروں کا ایسٹیمیٹ کرنا چاہیے۔ اور ابھی 20,000 ایکڑ سے جب 7 فٹ جو ہے ان کے کھیتوں میں اس وقت پتھر اور ریت اور مٹی جمع ہو چکی ہے، جب اس کو زمین کو دوبارہ وہ قابل کاشت بنائیں گے تو اس کو قابل کاشت بنانے کے لیے 20,000 تو ایک مرلے میں بھی ان کا خرچ ہو سکتا ہے، یعنی اس زمین کو ہموار کرنا، اس کے اوپر ہل چلانا اور پھر اس پتھر اور ریت کو ہٹانا 20,000 کی اوقات۔ میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں جہاں پہ پیٹرول اتنا مہنگا ہے، ٹیوب ویل کی لاگت اتنی مہنگی ہے، ان کے کھالے جو ہیں وہ بھر چکے ہیں مٹی سے اور ریت سے، تو ایک پورا ریہیبلیٹیشنز کا جو ہے وہ ادارہ قائم ہونا چاہیے، اور پھر ان کسانوں کے لیے جو ہے وہ امداد کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ ان کے گھروں کے نقصان کتنے ہوئے ہیں، ان کے کھیتوں کے نقصان کتنے ہوئے ہیں، ان کے نالا کھالا اور باقی کی جو چیزیں ہیں وہ نہروں سے پانی لے جانے تک کا نقصان جو ہے وہ کتنا ہوا ہے۔ اس ایسٹیمیٹ کو اندازہ لگائے بغیر جو ہے ایک امداد کا اعلان کر دینا، میرا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ گاؤں میں جائیں، لوگوں کے مال مویشی سب کا جو ہے وہ تخمینہ لگائیں، اور IMF کے اداروں سے جو ہے UNA کے اداروں سے جو ہے تولیدی کونسل کے ادارے جو ہیں ان سے مطالبہ کریں کہ ہمارے یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ نقصانات ہوئے ہیں تو اس نقصان کی بھرپائی ہو۔